بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عثمان، یہ ہمارا آخری حکم ہے، تم پاکستان میں نہیں جاؤ گے۔ مگر میں پاکستان میں کیوں نہیں جا سکتا؟ آخر آپ بتا کیوں نہیں دیتے کہ یہ کیا راز ہے؟ وہاں پر میرے لیے کون سا ایسا خطرہ ہے؟ اس کی امی روتے ہوئے بولی، تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے۔ مگر عثمان بضد تھا کہ وہ پاکستان ضرور جائے گا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اتنے سالوں سے اپنے ملک میں کیوں نہیں گئے۔ عثمان کی ضد کے آگے اس کے گھر والے ہار گئے تھے اور انہوں نے اسے پاکستان جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ان لوگوں نے کایا کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ سپیرا بین بجا رہا تھا۔ کایا خود پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن اب انتہا ہو گئی تھی۔ اچانک سپیرے کے ساتھ ساتھ اس کے مزید دو ساتھیوں نے بین بجانا شروع کر دیا تھا۔ یہاں کایا کی بس ہو گئی۔ اچانک وہ انسان سے ناگن کے روپ میں آ گئی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے سپیرے کے دونوں ساتھیوں پر حملہ کیا اور انہیں ڈنگ مارا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں ساتھی اس کے زہر کے اثر سے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کایا تیزی سے جنگل میں غائب ہو گئی اور سپیرا اپنا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آج بھی وہ ناگن اسے چکمہ دینے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ موسم بے حد خوشگوار تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایسے میں عثمان ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک چل رہا تھا جو ماحول کو مزید مسحور کن بنا رہا تھا۔ عثمان کو پاکستان آیا بھی صرف چند مہینے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی ساری زندگی پاکستان سے باہر گزاری تھی۔ اب وہ اپنے ایک دوست سے ملنے شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہا تھا۔ اسے پاکستانی راستوں اور جگہوں کے بارے میں کچھ خاص علم نہیں تھا۔ اس کے دادا نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ کزن کو ساتھ لے جائے تاکہ وہ راستہ بھٹکنے سے بچ سکے، لیکن ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے عثمان اکیلا ہی نکل آیا۔ گاڑی ایسی جگہ پر آ کر رکی جس کے سامنے دو راستے تھے۔ اس نے گوگل میپ آن کیا، لیکن نیٹ کی سروس غائب تھی۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، گوگل میپ آن ہو گیا، لیکن اس بار گوگل میپ نے غلط راستہ بتایا۔ گوگل میپ کے مطابق اس نے دائیں راستے کی طرف جانا تھا، جبکہ درست راستہ بائیں والا تھا۔ اس بات سے انجان عثمان دائیں طرف نکل آیا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا اس کی حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سڑک کے اطراف میں گہرا جنگل تھا۔ عثمان نے سوچا کہ جب اس نے اس جگہ کے بارے میں سرچ کیا تھا اسے ایسے کسی جنگل کے بارے میں نہیں بتایا گیا، یہ شاید اس نے خود نہ دیکھا ہو۔ اس بات کو نظر انداز کرتا ہوا عثمان آگے بڑھنے لگا۔ جنگل مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں جنگلی جانوروں کی آوازیں ماحول کو مزید دہشتناک بنا رہی تھیں۔ اچانک ایک جھٹکے سے عثمان کی گاڑی رک گئی۔ کیا مصیبت ہے یار، اسے بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ عثمان نے بونٹ اٹھا کر چیک کیا، لیکن وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر عثمان نے باری باری ہر ٹائر کو چیک کیا۔ ایک ٹائر پنچر تھا۔ عثمان کو شدید غصہ آیا۔ اس نے گاڑی سے دوسرا ٹائر نکالا اور پہلے والے کو تبدیل کر کے دوبارہ گاڑی میں رکھ دیا۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے ایک ٹائر ایکسٹرا اٹھایا تھا۔ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر عثمان نے اپنا سفر شروع کیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد گاڑی دوبارہ رک گئی۔ عثمان نے غصے سے مکہ اسٹیئرنگ پر مارا۔ جس بات کا اسے ڈر تھا وہی ہوا۔ گاڑی کا ایک اور ٹائر پنچر ہو گیا۔ اس نے موبائل نکال کر دوست کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن موبائل کے سگنل بھی غائب تھے۔ وہ سوچ ہی رہا تھا اور وہ کیا کرے۔ اچانک اس کی نظر اپنے سامنے آتی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ جب وہ اس کے قریب آ کر رکی، اس کا حسن دیکھ کر عثمان اس کے سحر میں جکڑ گیا۔ وہ کچھ لمحے بے خود ہو کے اسے دیکھتا رہا۔ جب لڑکی کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا، کون ہے تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ علاقہ بہت زیادہ خطرناک ہے، یہاں کوئی انسان آتا جاتا نہیں۔ لڑکی کی بات سن کر عثمان نے جواب دیا، اگر یہاں کوئی انسان نہیں آتا تو تم کیا کر رہی ہو؟ کایا لمحے بھر کو بوکھلا گئی، پھر خود پر قابو رکھتے ہوئے بولی، میں ایک خانہ بدوش ہوں، اپنے خاندان کے ساتھ اسی جنگل میں رہتی ہوں۔ میرا خاندان کچھ دنوں سے باہر خوراک کی تلاش میں گیا ہے، اب میں یہاں پر اکیلی ہوں۔ عثمان نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا۔
وہ کہیں سے خانہ بدوش نظر نہیں آ رہی تھی، جہاں تک عثمان کو اندازہ تھا کہ خانہ بدوش بہت سخت جان ہوتے ہیں، جبکہ وہ لڑکی نرم و نازک نظر آتی تھی۔ تم کون ہو؟ تم نے بتایا نہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کایا نے عثمان سے پوچھا۔ میرا نام عثمان ہے، دراصل میں شمالی علاقہ جات میں قیام پذیر اپنے دوستوں سے ملنے آیا تھا۔ میں نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی پاکستان کے باہر گزاری ہے، اس لیے مجھے پاکستانی راستوں اور جگہوں کے بارے میں کچھ خاص علم نہیں ہے۔ میں شاید راستہ بھٹک کر یہاں آ گیا ہوں۔ اب میری گاڑی بھی خراب ہو چکی ہے اور موبائل کے سگنل بھی غائب ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ کایا اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ سکتی تھی۔ اچانک کایا کو خطرے کی بو آئی۔ وہ تیزی سے بولی، چلو چلیں یہاں سے۔ عثمان کو حیرت ہوئی کہ کایا کو ایک دم کیا ہو گیا۔ عثمان نے آگے پیچھے دیکھا اور کایا سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم اتنا پریشان کیوں ہو گئی؟ مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے، یہ علاقہ محفوظ نہیں، کوئی بھی جنگلی جانور نکل کر حملہ کر سکتا ہے، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ کایا نے عثمان کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے چلنے لگی۔ عثمان کو حیرت ہوئی، وہ مرد ہو کے اتنا تیز نہیں چل پا رہا تھا، جبکہ لڑکی ہو کر بھی کایا کی سپیڈ اس سے 2 گنا زیادہ تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد عثمان کی ٹانگوں نے جواب دے دیا تھا اور وہیں اسی زمین پر گر گیا۔ بس اب مجھ سے اور نہیں چلنے ہوتا، بس اب رک جاؤ۔ تم انسان ہو یا کوئی اور مخلوق؟ تم نے اتنا تیز کیسے چل لیا؟ اس کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کایا کہنے لگی، اب ہم محفوظ ہیں، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہم اس علاقے سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ اس علاقے میں خطرہ کس چیز کا تھا اور تم اتنا تیز کیسے چل لیتی ہو؟ پہلے میری بات کا جواب دو۔ اس وقت تو سارے جانور باہر سڑک پر نکل آتے ہیں، اگر تم وہاں پر موجود ہوتے تو بھیڑیے تمہیں چیر پھاڑ ڈالتے۔ جہاں تک میرے چلنے کی بات ہے تو میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ایک خانہ بدوش ہوں، مجھے روز اس سے کہیں زیادہ چلنا پڑتا ہے اور میں اس چیز کی عادی ہو چکی ہوں، جبکہ تم ٹھہرے ایک شہری بابو۔ اچانک عثمان کو اپنی گاڑی کا خیال آیا، میری گاڑی تو وہیں رہ گئی ہے۔ تم فکر مت کرو، تمہاری گاڑی وہاں سے کوئی بھی نہیں لے کر جائے گا، اس راستے کوئی انسان نہیں آتا۔ 2-3 دن تک میرے خاندان والے واپس آ جائیں گے، میں وعدہ کرتی ہوں اس وقت میں تمہیں اس جنگل سے خود باہر نکالوں گی۔ 2 دن تک تمہیں اس جنگل کے اندر رہنا ہوگا۔ عثمان نے اس کی بات سن کر اسبات میں سر ہلا دیا اور آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ جنگل بے حد گھنا اور خوفناک تھا۔ اچانک عثمان کو یاد آیا، تم نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ میرا نام کایا ہے، منفرد اور پیارا نام ہے۔ کایا کو عثمان پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا تھا۔ وہ خود حیران تھی اور پریشان بھی تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، کایا نے خود سے کلام کیا۔ اچانک کایا کی طبیعت خراب ہونے لگی، اسے دوبارہ ناگن کے روپ میں آنا تھا۔ 24 میں سے 1 گھنٹہ وہ ناگن کے روپ میں لازمی آتی تھی، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو جان سے جاتی۔ کایا ایک اچھا دھاری ناگن تھی جو ہر روز چند گھنٹوں کے لیے اپنے ناگن کے اصلی روپ میں آتی۔ کایا کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ عثمان سے بولی، تم کچھ دیر کے لیے یہاں بیٹھو، میں آتی ہوں، اور فوراً ہی جنگل میں جا کر غائب ہو گئی۔ عثمان کافی دیر بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ واپس نہ آئی۔ عثمان کا بھوک سے برا حال تھا، اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، ساتھ ساتھ اسے کایا کی فکر تھی۔ وہ اسے جنگل میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا بہت دور نکل آیا۔ وہ جنگل کے ایک ایسے حصے میں پہنچ چکا تھا جہاں اونچے اونچے لمبے درخت، جس سے وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وقفے وقفے سے دور سے آتی جانوروں کی آوازیں ماحول کو مزید دہشتناک بنا رہی تھیں۔ عثمان کو تھوڑا ڈر لگ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک انسان تھا، لیکن تنہا جنگل میں کھڑا ہونا اب اس کے بس سے باہر کی بات تھی۔ وہ کایا کو آوازیں دیتا پورے جنگل میں گھوم رہا تھا، لیکن کایا نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ جنگل بہت بڑا اور بہت گھنا تھا۔ تھک ہار کر عثمان ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ کایا بھی اس کو نہ ملی تو وہ کیسے اس جنگل سے باہر نکل پائے گا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا جب اسے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ وہ عجیب و غریب خلیے کا ایک بوڑھا انسان تھا۔ اس نے پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے آنکھیں لال تھیں، جبکہ چہرے پر جھریوں کے ساتھ زخموں کے نشان واضح تھے۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ عثمان اس کے پاس گیا اور پوچھا، آپ کون ہو؟ آدمی نے جواب دیا، میں ایک سپیرا ہوں، مجھے
خبر ملی ہے کہ اس جنگل میں ایک اچھا دھاری ناگن ہے، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اچھا دھاری ناگن؟ وہ کون ہوتی ہے؟ عثمان نے سوال کیا۔ جب ناگن 100 سال کی ہو جائے تو انسانی روپ میں آ جاتی ہے۔ اس جنگل میں ناگن بہت خطرناک ہے، تم اس سے بچ کر رہنا۔ ایک مرتبہ میرے شاگرد نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ناگن کے ایک ہی ڈنگ سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب میں نے ہر حال میں اس کو پکڑنا ہے تاکہ میں اس سے اپنے شاگرد کا بدلہ لے سکوں۔ برخوردار، تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ عثمان نے بتایا کہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے، اب وہ اس جنگل سے باہر نہیں نکل پا رہا، جبکہ اس کی گاڑی باہر سڑک پر کھڑی ہے۔ تم فکر مت کرو، 2-3 دن تک میرا ایک آدمی اس جنگل سے باہر جائے گا۔ اس نے شہر سے کچھ سامان لانا ہے، وہ تمہیں اپنے ساتھ یہاں سے لے جائے گا۔ تم پھر وہاں سے ٹائر لا کر چینج کر کے اپنی گاڑی یہاں سے لے جانا۔ ویسے فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری گاڑی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد سپیرا بولا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تم یہاں بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ کافی ٹائم گزر چکا ہے، تمہیں ضرور بھوک لگی ہوگی، تب تک میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر سپیرا وہاں سے غائب ہو گیا۔ عثمان کو وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب عثمان کو محسوس ہوا کوئی اسے بلا رہا ہے۔ جب عثمان نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، اس نے کایا کو درخت کے پیچھے چھپا پایا، وہ اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ عثمان جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف گیا اور پوچھا، تم اچانک کہاں چلی گئی؟ میں اتنا پریشان ہو گیا تھا۔ کایا نے ایک آگ پر بنی ہوئی مچھلی عثمان کے سامنے کی اور کہا، میں تمہارے لیے کھانا لینے گئی تھی۔ مچھلی دیکھ کر عثمان کی بھوک ایک دم چمکی، اس نے صبح سے ایک بریڈ کے علاوہ کچھ نہ کھایا تھا، اب اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں عثمان نے ساری مچھلی کھا لی۔ کایا نے پھر ایک بار اس کا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز چلنے لگی اور واپس اسی جگہ آ گئی۔ جب میں تمہیں یہاں پر بٹھا کر گئی تو تم یہاں سے کیوں آ گئے تھے؟ کایا نے پوچھا۔ تمہیں کافی دیر گزر چکی تھی، تم جب واپس نہیں آئیں مجھے تمہاری فکر ہونے لگی، کہیں تم کسی مصیبت میں نہ پھنس گئی ہو۔ عثمان نے رسانیت سے جواب دیا، تم وہاں اس جگہ کیا کر رہے تھے؟ یوں لگ رہا تھا جیسے تم کسی کا انتظار کر رہے ہو۔ کایا نے پوچھا۔ میں بھٹک کر اس جگہ چلا گیا، ابھی مجھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک عجیب و غریب بوڑھا وہاں آ نکلا۔ اس نے بتایا کہ اس جنگل میں ایک اچھا دھاری ناگن ہے جو بہت خطرناک ہے، اور تمہیں پتہ ہے اچھا دھاری ناگن کون ہوتی ہے؟ جو انسانی روپ میں آ جائے۔ بھلا ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی ناگن انسان کا روپ اختیار کرے؟ عثمان طنزیہ آواز میں بولا، کیا تمہیں واقعی اچھا دھاری ناگن کے وجود پر یقین نہیں؟ کایا نے عثمان سے پوچھا۔ نہیں، مجھے ایسی چیزوں پر کوئی یقین نہیں، مجھے صرف جنات کے وجود پر یقین ہے، کیونکہ ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ باقی بھوت پریت، آتما اور ناگن، ان کے وجود پر مجھے کوئی یقین نہیں۔ عثمان کی بات سن کر کایا لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد سپیرا جب واپس آیا، اس نے دیکھا عثمان وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اچانک سے اس ناگن کی خوشبو آئی، وہ آس پاس کی جگہ کا جائزہ لینے لگا۔ سپیرے کے پاس روحانی علم بھی تھا۔ جب اس کی نظر زمین پر موجود قدموں کے نشانات پر پڑی، وہ 2 لوگوں کے قدموں کے نشانات تھے، ایک تو اس لڑکے کے جبکہ دوسرے نشانات کسی لڑکی کے تھے۔ جہاں تک سپیرے کو یاد تھا وہ لڑکا اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں تھی۔ سپیرے کے چہرے پر ایک مکرو مسکراہٹ آئی، وہ پل بھر میں ساری کہانی سمجھ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ نشانات ضرور اس ناگن کے ہیں۔ وہ ان نشانات کی پیروی کرنے لگا تھا۔ اسے یہاں پہ ناگن کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ کافی دور چلنے کے بعد وہ نشان ختم ہو گئے، کیونکہ آگے گھنا گھاس تھا، اس کے اوپر قدموں کے نشانات مٹ چکے تھے۔ لیکن سپیرے کو ایک بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا اس ناگن کے لیے خاص ہے، کیونکہ اس ناگن نے سپیرے کے سارے آدمیوں کو مار دیا تھا، جبکہ اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر گھوم رہی تھی۔ سپیرے نے نشانات کو دیکھ کر ایک لفظ کہا، عشق، اور پھر قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ شکار کو جال میں پھنسانے کے لیے اسے دانہ مل گیا تھا۔ سپیرا ایک دم پرسکون ہو گیا اور جلدی سے اپنی رہائش گاہ کی طرف چل دیا۔ واپس آ کر اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ جنگل میں پھیلے اور اس لڑکے کو ڈھونڈ کر لائیں۔ اسے ہر حال میں وہ لڑکا چاہیے تھا۔ اس نے 12 ساتھی اس لڑکے کی تلاش میں بھیجے۔
اگر لڑکا مل جاتا تو ناگن خود بخود اس کے پاس آ جاتی۔ وہ خود اپنی جھونپڑی میں بیٹھ کر ایک روحانی عمل کرنے لگا۔ کایا اور عثمان پرسکون بیٹھے اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ اچانک کایا کو خطرے کی بو آئی۔ اس نے دیکھا سپیرے کے سارے آدمیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ عثمان اتنے سارے جنگلی لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں کایا کی طرف دیکھا۔ کایا نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ عثمان کایا کی حقیقت سے ابھی تک نہ آشنا تھا۔ روپ بدلنے کے علاوہ کایا کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کایا خوبصورت لڑکی سے ناگن کا روپ اختیار کر گئی۔ اس کو روپ بدلتے دیکھ عثمان ایک دم خوف زدہ ہو گیا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جو کچھ دیکھا کیا واقعی وہ سچ ہے؟ کایا نے بڑی پھرتی کے ساتھ سپیرے کے ساتھیوں پر حملہ کیا۔ وہ جس کو بھی ڈستی وہ انسان یا تو ہوا میں تحلیل ہو جاتا یا راکھ بن کر زمین پر بکھر جاتا۔ عثمان کے لیے یہ سب منظر بہت پریشان کن تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے پورا دن ایک اچھا دھاری ناگن کے ساتھ گزارا ہے۔ اب اسے کایا کے اچانک غائب ہو جانے کا پتہ چلا۔ ناگن نے سپیرے کے 2 آدمیوں کو مار دیا اور تیزی سے زمین پہ بنے ایک سوراخ کے اندر چلی گئی۔ سپیرے کے ساتھیوں کے لیے اس کا پیچھا کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے انہوں نے صرف عثمان کو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر سردار کے پاس چلے گئے۔ عثمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ سپیرا عثمان کو دیکھ کر بولا، خوش آمدید برخوردار، تمہیں دوبارہ اپنے پاس پا کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ سپیرا مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، اب تمہاری وہ عاشق خود میرے پاس آئے گی۔ وہ دوبارہ سے قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ اس سے زیادہ خوشی اسے اپنی پوری زندگی میں نہیں ملی تھی۔ آج کا دن اسے عید کا دن لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ آگ بھڑکانے کا حکم دیا اور اس نے اس کے اوپر ایک برتن رکھنے کا کہا۔ بظاہر وہ اس میں عثمان کو پکانے کی تیاری کر رہا تھا۔ کایا نے جب جنگل میں بھڑکتی آگ دیکھی وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ اسے عثمان کی فکر ہونے لگی۔ وہ اسی علاقے میں چلی گئی جہاں سپیرا اس کے ساتھی آگ جلا رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر اس نے دیکھا عثمان کو انہوں نے رسیوں سے باندھا ہوا تھا، جبکہ اونچی اونچی آواز میں وہ اس کی دعوت اڑانے کا کہہ رہے تھے۔ سپیرا یہ صرف ناگن کو سنانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ خود عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ جب تک سپیرے کو وہاں ناگن کی موجودگی کا علم ہوا، ناگن اس کے 5 ساتھیوں کو جہنم واصل کر چکے تھے۔ سپیرے کے دیکھتے ہی دیکھتے ناگن نے اس کے ایک ساتھی پر حملہ کیا۔ وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ سپیرے کو لمحے بھر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ناگن اس کی سوچ سے بھی زیادہ طاقتور اور خطرناک تھی۔ اچانک ناگن نے سپیرے کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ سپیرے نے فوراً اپنے ہاتھ کو پکڑ لیا اور روحانی عمل کرنے لگا، اس سے پہلے وہ بھی ہوا میں تحلیل ہو جائے۔ دوسری طرف یہ تمام مناظر دیکھ کر عثمان بے ہوش ہو چکا تھا۔ ناگن نے عثمان کو دیکھا اور اس کی طرف بھاگی۔ اس کے پاس پہنچ کر وہ اپنے انسانی روپ میں آئی اور عثمان کی رسیاں کھولنے لگی۔ سب کا دھیان ان دونوں کی طرف سے ہٹ چکا تھا۔ ان لوگوں کو فکر تھی تو صرف اپنے سردار کی۔ ناگن نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اسے تیز رفتار سے اس سب کے درمیان سے لے کر نکل گئی۔ پیچھے سپیرا مسلسل روحانی عمل کیے جا رہا تھا۔ اسے اس بات کا خوف تھا کہیں وہ بھی باقی لوگوں کی طرح ہوا میں تحلیل نہ ہو جائے۔ کایا وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ سپیرا اپنا منہ دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد عثمان کو ہوش آیا تھا اور ہوش میں آنے کے بعد اس نے کایا کی طرف دیکھا اور بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے کایا سے پوچھا کہ وہ کون ہے، اسے سچ بتائے۔ کایا نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ وہ ایک ناگن ہے، مگر وہ ایک بری ناگن نہیں ہے۔ اس نے کبھی کسی بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اس نے سپیرے کے جن ساتھیوں کو ختم کیا ہے وہ لوگ اسے پکڑ کر اس سے غلط کام لینا چاہتے تھے۔ وہ اسے پکڑ کر اسے ناگمنی کا راز حاصل کر کے ناگمنی کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ وہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کا مقصد نیک نہیں ہے، اس لیے مجھے ان سے بدبو محسوس ہوتی ہے۔ میرے گھر والوں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں جس انسان سے بدبو محسوس ہو تم سمجھ جانا کہ وہ انسان تمہارے لیے خطرناک ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تم اس سے بچ کر رہنا۔ عثمان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی اس کو پہلی نظر میں پسند آ گئی ہے
وہ ایک انسان نہیں بلکہ ناگن ہے۔ کایا نے اسے مزید اپنے بارے میں بتایا کہ اس کے جوڑے کا جواب ہے، وہ بھی کچھ دنوں تک انسانی شکل میں آنے والا ہے۔ جب انسانی شکل میں آ جائے گا تب ان دونوں کے قبیلے والے ان کی شادی کر دیں گے۔ عثمان کو دکھ تو ہوا، مگر اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ وہ ایک ناگن ہے اور یہ انسان ناگن اور انسان آپس میں کبھی بھی نہیں مل سکتے۔ یہ تو ایک الگ الگ مخلوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی الگ الگ حد بندی کی ہوئی ہے، اور جو کوئی اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑتا ہے تو وہ اس کی سزا بھی پا لیتا ہے۔ مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس جنگل سے کیسے نکلا جائے، کیونکہ سپیرا اور اس کے سپاہی جنگل میں تو جگہ جگہ پر ان لوگوں کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ ان لوگوں کی نظروں سے بچ کر نکلنا بہت مشکل تھا۔ کایا نے کہا کہ میرے پاس اس کا ایک حل ہے، میں ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ رکھوں گی اور تم اس سے جنگل سے نکل جاؤ گے۔ کایا نے اسے سارا راستہ سمجھایا، ساری بات بتائی کہ تم فلاں جگہ پر میرا انتظار کرنا، میں ان لوگوں کو چکمہ دے کر وہاں تک آ جاؤں گی۔ کایا نے پھر ایسا ہی کیا۔ وہ بہت چالاک اور تیز ناگن تھی، اس کو پکڑنا آسان کام نہیں تھا۔ اس نے ان لوگوں کو بہت وقت تک اپنے ساتھ الجھائے رکھا اور ان لوگوں کو اپنے پیچھے بھگا بھگا کر تھکا دیا تھا، مگر ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ ان سب لوگوں کو سارا دھیان کایا کی طرف تھا، ان کا دھیان عثمان سے ہٹ گیا تھا۔ عثمان کو بہت زیادہ وقت مل چکا تھا، وہ نہ صرف جنگل سے نکل چکا تھا بلکہ اتنے ٹائم تک گاڑی کا ٹائر بھی بدل چکا تھا۔ اب وہ اس جگہ پر گاڑی لے کر کھڑا تھا جہاں پر کایا نے آنا تھا۔ اسے انتظار کرتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی مگر کایا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ پھر اسے دور سے ہیولا چلتا نظر آیا، وہ کایا تھی اور تیزی سے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے سپیرا اور اس کے سپاہی تھے۔ کایا کے بیٹھتے ہی عثمان نے گاڑی کو بھگا دیا تھا اور بہت تیزی کے ساتھ روڈ پر اس کی گاڑی بھاگی جا رہی تھی۔ سپیرا اور اس کے ساتھی وہیں پر کھڑے منہ دیکھتے رہ گئے تھے اور ناگن اور ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ عثمان اپنے دوستوں کے گھر جانے کے بجائے اپنے گھر آ گیا تھا۔ یہ اس کی گاؤں میں بہت بڑی حویلی تھی۔ عثمان نے کایا کو اپنے دوست کے رشتہ دار ظاہر کیا اور کہا تھا کہ یہ چند دنوں کی ہمارے گھر میں مہمان ہے، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ کایا کو چند دنوں کے بعد ناگ راجا کی دلہن بن جانا تھا اور ناگوں کی بستی میں چلے جانا تھا، اور اس نے تب تک ناگ راجا کا انسانی شکل میں آنے کا انتظار کرنا تھا۔ جب ناگ راجا انسانی شکل میں آتا تو ہی ان لوگوں کی شادی ممکن تھی۔ تب تک کایا نے خود کو جوگیوں اور سپیروں سے بچا کر رکھنا تھا۔ اگر کسی جوگی یا سپیرے کی اس پر نظر پڑ جاتی تو وہ اس کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر سکتا تھا۔ اس حویلی میں آتے ہی کایا کو محسوس ہوا تھا کہ یہاں پر کالے سائے ہیں۔ اس بات کا ذکر اس نے عثمان سے کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم بہت سے خطروں میں سے گزر چکے ہو اور اس حویلی پر بھی کالا سایہ ہے۔ عثمان نے گہری سانس خارج کی اور کایا سے کہا، میرے ایک تایا ابو تھے، ان کو عملیات کا بہت شوق تھا۔ وہ میرے دادا ابو کے منع کرنے کے باوجود عملیات کے کام کیا کرتے تھے، جنات، چڑیلوں اور بھوتوں کو قید کرنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک چڑیل کو قید کر لیا تھا اور اس کے آزاد ہونے کا صرف ایک ہی راز تھا جو میرے تایا ابو کو پتہ تھا۔ وہ چڑیل قید میں آنے کی وجہ سے بہت غصے میں تھی اور تایا ابو ہارٹ اٹیک سے اچانک وفات پا گئے تھے، مگر وہ اس چڑیل کو آزاد نہیں کر پائے تھے۔ اسی وجہ سے وہ چڑیل اس حویلی میں ہی رہ گئی ہے۔ وہ ہم لوگوں کی دشمن ہے، ہمیں سکھ کا سانس نہیں لینے دیتی، ہم اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ میرے تایا ابو کے اولاد اور میرے باقی بہن بھائی سب اس چڑیل کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں اور اس نے سب کو ختم کر دیا ہے۔ اس خاندان میں صرف میں ایک واحد وارث بچا ہوں، اور میرے بچے رہنے کی وجہ ایک تو یہ تعویذ ہے جو میرے گلے میں ہے، اور دوسری وجہ میں اس حویلی میں نہیں رہا۔ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے دادا ابو کے کہنے پر میرے ماں باپ مجھے لے کر یورپ میں چلے گئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں باقی اپنے بہن بھائیوں اور کزنس کی طرح مارا جاؤں، اس لیے وہ مجھے اس چڑیل سے دور رکھتے ہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ناگن بولی کہ میں کچھ سوچتی ہوں کہ اس چڑیل سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں ایک بزرگ کو جانتی ہوں، وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ وہاں جانے کے لیے ہمیں رات کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو ہم لوگ گاڑی لے کر نکل پڑے۔ ہم سنسان راستے سے گزر رہے تھے، اسے آگے تھوڑا جنگل تھا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد کایا نے کہا کہ گاڑی روک دو، یہاں سے ہمیں پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ آگے ہم لوگ پیدل چلنے لگے۔ تھوڑا سا ہی آگے گئے تھے کہ ایک جھونپڑی تھی۔ ابا نے کہا کہ وہ بابا جی اسی جھونپڑی میں ہی رہتے ہیں۔ جب ہم لوگ اس کے اندر گئے تو بابا جی عبادت کرنے میں مصروف تھے۔
ہمیں دیکھ کر انہوں نے کہا، اوہ بچوں، کیسے آنا ہوا؟ کایا نے انہیں پوری بات بتائی اور کہا کہ یہ لڑکا اور اس کا خاندان بہت بری مصیبت میں، آپ سے خدا کے لیے ہماری مدد کریں۔ بابا جی نے پوچھا کہ مجھے اس چڑیل کے بارے میں بتاؤ، اس کا نام کیا ہے؟ کوئی نشانی اس کی، یا کوئی ایسی چیز جس کو اس نے چھوا ہو، تاکہ مجھے یہ پتہ چل سکے کہ وہ کون ہے اور اس سے تم لوگوں کو کیسے چھٹکارا دلایا جائے گا۔ کایا نے میری طرف دیکھا تو میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں واقعی اس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے مجھے یہ کہا کہ کسی طریقے سے اس چڑیل کے بال حاصل کرو اور اس کے بعد لا کر مجھے دے دو، تو ہی میں تم لوگوں کو بتا سکتا ہوں اس سے کیسے چھٹکارا ممکن ہے۔ میں نے یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گئی کہ اس چڑیل کے بال میں کیسے حاصل کروں۔ پھر اس کے بعد کایا نے مجھے ایک ترکیب بتائی اور میں نے پھر اس ترکیب پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ایک مشکل کام تھا جس میں میری جان بھی جا سکتی تھی، مگر یہ رسک مجھے لینا ہی پڑا تھا۔ گھر میں آنے کے بعد میں نے یہی کام کیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور تعویذ اتار کر میں نے دروازے پر رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایک دم سے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے آس پاس بہت ہی گندی بدبو پھیل رہی ہو۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ چڑیل میرے آس پاس ہی ہے، اور پھر میرا شک سچ میں ثابت ہو گیا۔ میرے سامنے ایک دھواں نمودار ہوا تھا کہ وہ دھواں ایک ہیولے کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ پھر میں نے دیکھا وہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت تھی جس کے لمبے لمبے دانت تھے اور لمبے لمبے بال تھے۔ ایک بار کو وہاں سے دیکھ کر مجھے خوف کا احساس ہوا۔ پھر وہ رفتہ رفتہ میری جانب بڑھنے لگی۔ پھر میں نے ایک ہاتھ سے دراز سے تعویذ نکالا اور دوسرے ہاتھ میں قینچی نکال لی۔ جو ہی میرے پاس آئی میں نے اس کے بال کاٹ دیے اور تعویذ گلے میں پہن لیا۔ میں نے یہ سب کچھ اتنا پھرتی سے کیا تھا کہ اس چڑیل کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئی تھی، اور ہم لوگوں نے اب ذرا بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ میں اور کایا اسی وقت گاڑی میں سوار ہو گئے تھے۔ کایا نے کہا کہ اس چڑیل کو سب کچھ پتہ چل چکا ہوگا اور وہ ہمیں روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی، اور کایا کی یہ بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ جو ہی ہم لوگ روڈ پر آئے تھے ایک دم سے اس قدر تیز طوفان شروع ہو گیا تھا کہ گاڑی چلانا محال ہو گیا تھا۔ کتنی بار میری گاڑی روڈ پر گرتے گرتے بچی۔ میں بہت مشکل سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اب جب میں نے باہر کا نظارہ دیکھا تو خوف سے میں تھڑا کے رہ گیا تھا۔ وہ میری گاڑی کے ساتھ ساتھ اڑے ہوئے آ رہی تھی اور وہ مجھ سے اپنے بال مانگ رہی تھی، اور میں کبھی کایا کی طرف دیکھ رہا تھا، کبھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اپنی گاڑی پر دھیان دو، تم اس کی طرف مت جانا، دیکھو وہ تمہارا ایکسیڈنٹ کروانا چاہتی ہے۔ میں بہت مشکل سے گاڑی چلا کر وہاں تک پہنچا تھا، اور اس سے آگے ہمیں پیدل سفر طے کرنا تھا۔ جب وہ گاڑی سے نیچے اترا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کے نیچے جیسے کسی نے انگارے بچھا دیے ہوں، اور جب میں نے نیچے نظر جھکا کر دیکھا تو اپنی جگہ پر حق تک رہ گئی۔ واقعی ہم لوگوں کے راستے میں انگارے بچھا دیے گئے تھے اور 2 روز تک آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے، اور جب میں نے نیچے نظر جھکا کر دیکھا تو اپنی جگہ پر حق تک رہ گیا۔ واقعی ہم لوگوں کے راستے میں انگارے بچھا دیے گئے تھے اور دور دور تک آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے، مطلب کہ ہم لوگوں کو ان انگاروں پر چل کر ہی وہاں تک پہنچنا تھا۔ میرے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، میرا بہت برا حال ہو چکا تھا۔ کایا کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی، وہ میری وجہ سے بیچاری بھی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ ہم دونوں چلتے چلتے اسی جھونپڑی تک پہنچ چکے تھے، مگر جب ہم ان بابا جی کے پاس پہنچے تو ہم دونوں بالکل نڈھال ہو چکے تھے۔ بابا جی نے ہماری حالت دیکھی تو جلدی سے ہمیں پانی پلایا اور ہمیں اپنی جھونپڑی میں بٹھا کر وہ جلدی سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں بہت بڑے پتے تھے۔ انہوں نے یہ پتے ہمارے پاؤں میں لگائے تو ہمیں سکون ملنے لگا اور ہمارے پاؤں کی جلن ختم ہونے لگی تھی۔ بابا جی نے کہا کہ اب بتاؤ کیا معاملہ ہے، اس چڑیل کے بال حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو یا نہیں؟ میں نے وہ بال بابا جی کی خدمت میں پیش کیے۔ بابا جی نے وہ باہر ایک پیالے میں ڈالے اور ان کے اوپر پڑھائی کرنے لگے۔ کافی دیر بابا جی ان پر پڑھائی کرتے رہے اور کافی دیر کے بعد وہ کہنے لگے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولے کہ اس چڑیل کو ختم کرنا آسان کام نہیں ہے، اور اس کو ختم کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر اس چڑیل کا وجود باقی رہا تو تم لوگوں کی نسل کو مٹا دے گا۔ یہ تمہاری دشمن تو ہے ہی، تمہارے آنے والے بچوں کی بھی دشمن ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ بابا جی، میں اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں؟ آپ خدا کے لیے میری مدد کریں، مجھے اس سے چھٹکارا دلوائیں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ میں نے خوف کے عالم میں زندگی گزاری ہے،
اب میں مزید ڈر ڈر کر نہیں جی سکتا۔ بابا جی نے کہا، مجھے تمہاری جہاں تک ممکن ہو سکا میں مدد کروں گا۔ بابا جی نے مجھے ایک عمل بتایا تھا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد میں اس چڑیل کو قید سے آزاد کر کے ختم کرنے کا تھا۔ میں اسے آزاد کر کے چھوڑ دیتا تو بھی وہ ہمارے خاندان کے لیے خطرہ بنی رہتی اور ہم لوگوں کو اسی طرح سے ختم کرتی رہتی، یا پھر ہماری نسل کو مٹا دیتی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے مجھے 3 دن قبر میں بیٹھ کر عمل کرنا تھا۔ 3 دن مجھے اسی قبر میں بیٹھے رہنا تھا اور نہ کھانا تھا، نہ پینا تھا اور نہ ہی کسی سے کلام کرنا تھا، بس خاموشی سے اپنا عمل سر انجام دینا تھا۔ میں نے اپنے دادا کو کہا تھا کہ میں 3 دن کے لیے اپنے ایک دوست کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنا عمل شروع کر دیا تھا۔ مجھے کایا کی فکر تھی۔ میں نے دادا کو کہا تھا کہ آپ نے کایا کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھنا ہے، میں 3 دن تک واپس آ جاؤں گا۔ یہ عمل میری سوچ سے بھی زیادہ میرے لیے مشکل ثابت ہونے والا تھا۔ اندھیری قبر کے اندر بھوکے پیاسے بغیر کسی سے بات کیے رہنا مشکل کام تھا۔ پہلے 2 دنوں میں پھر اپنے حواسوں میں قائم رہا تھا، مگر جب عمل کا تیسرا دن تھا میری بس ہو گئی تھی۔ کایا دن میں 2-3 بار مجھے دیکھنے کے لیے آتی تھی، پھر مجھے صحیح سلامت دیکھ کر تسلی کر کے واپس چلی جایا کرتی تھی۔ مجھے ڈرانے دھمکانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اس نے مجھے بہت برے طریقے سے ڈرایا تھا۔ جب میرے عمل کا تیسرا دن تھا تب میں سوچ رہا تھا کہ آج کایا کیوں نہیں آئی۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی مگر آج کایا مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ میں اس بات کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہا تھا، اور پھر رات ہو گئی۔ میرے عمل کا وقت شروع ہو گیا۔ آج کا عمل میرے لیے بہت مشکل ثابت ہونے والا تھا۔ قبر میں سے سانپ بچھو نکال کر میرے جسم کے ساتھ لپٹ رہے تھے کہ کیڑے مجھے کاٹ رہے تھے۔ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا اور نہ ہی بول سکتا تھا اور نہ ہی کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار سکتا تھا۔ جب رات کا وقت آیا میں نے عمل شروع کیا۔ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والا ہوں۔ کبھی خون کی بارش ہو رہی تھی، کبھی درندوں کی چیخوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ پھر میں نے بہت مشکل سے اپنا عمل مکمل کیا تھا۔ وہ چڑیل میرے قابو میں آ گئی تھی، پہلے جو مجھے روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، اب وہ میرے سامنے بھیگی بلی بن چکی تھی۔ اسے میں نے بوتل میں بند کیا اور پھر آگ جلا کر اس میں ڈال دیا تھا۔ میری بہت بری حالت ہو رہی تھی، میں بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا۔ میرے زخموں پر کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کے نشانات تھے۔ یہ قبرستان میرے گھر سے تھوڑا سا ہی دور تھا۔ میں یہاں سے اپنے گھر تک پیدل جا سکتا تھا۔ پورے راستے مجھے یہی فکر ستا رہی تھی کہ کہیں مجھے میرے دادا ابو نہ دیکھ لیں۔ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے، مگر رات کے اس پہر مجھے امید تھی کہ وہ اپنے کمرے میں سو رہے ہوں گے۔ میں کایا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کس حال میں تھی، وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو، ورنہ وہ میرے پاس آج ضرور آتی۔ اور میں کایا کے بارے میں سوچتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ جب میں نے بیل بجائی تو گارڈ انکل نے دروازہ کھولا۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ آپ کو کیا ہوا؟ میں نے انہیں خوش رہنے کا کہا اور ان سے غداری کا یہ وعدہ لیا کہ وہ کسی کے ساتھ، دادا کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے، آپ انہیں میرے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ اس کے بعد میں نے ان سے کایا کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے، اس گھر سے کل باہر گئی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ یہ سنتے ہی میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ پھر میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی، ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں ہی ہو اور وہ ناگن کے روپ میں ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اپنے کپڑے بدلے اور اپنے ایک زخم پر دوا لگائی، اور بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے پورے گھر میں کایا کو تلاش کیا، اسے آوازیں دیں، اسے بلایا۔ میرا نیند سے بھی برا حال ہو رہا تھا، مگر پریشانی کی وجہ سے میری نیند اڑ چکی تھی۔ کایا کا کہیں بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں سچ مچ پریشان ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے بابا جی کے پاس جانا چاہیے، ان سے کایا کے بارے میں مدد لینی چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور چابی اٹھا کر واپس پلٹا ہی تھا، یہ دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے ماتھے پر بندیا تھی، وہ اس قدر دلکش تھی کہ ہمیں اسے دیکھ کر اپنی پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ میں نے اپنے حواس پر قابو پایا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ وہ شکل سے پریشان لگ رہی تھی، کہنے لگی مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر میں چونکا۔ کیسی مدد؟ کون ہو تم؟ کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مگر اس نے جو بتایا اسے سن کر میں چونک کر رہ گیا۔ اس نے کہا وہ بھی ایک ناگن ہے، وہ کایا کی دوست، اور وہ کایا کے انسانی روپ میں آنے کے کچھ دن کے بعد انسانی روپ میں آئی تھی۔ اسے کایا کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ یہاں پر ہے۔ کل وہ دونوں مجھے دیکھنے کے لیے قبرستان آ رہے تھے کہ راستے میں ان پر سپیروں نے حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہاں سے بھاگ گئی، مگر کایا کو انہوں نے پکڑ لیا۔ جاتے جاتے اس سے کہا تھا کہ میں تم سے مل کر تمہیں یہ بات ضرور بتا دوں۔ وہ تو یہ سن کر بوکھلا گیا تھا۔
تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، کہاں پر لے کر گئے وہ لوگ کایا کو؟ اس کے بعد اس نے اس جگہ نشاندہی کی تو میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں ایک سائٹ پر گاڑی روک کر بابا جی کے پاس چلا گیا۔ جب ہم دونوں وہاں پہنچے تو وہ میرے ہی منتظر تھے۔ بابا جی نے کہا، کایا کی جان کو خطرہ ہے، وہ جوگی اسے مار کر اس کی روح کو قید کرنا چاہتا ہے اور پھر اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں کایا کو وہاں سے چھڑوانا ہوگا، مگر یاد رہے ہم نے ان لوگوں پر اپنی پہچان واضح نہیں کرنی، ورنہ وہ لوگ تمہاری دشمن بن جائیں گے اور آخری سانس تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے مجھے ایک کالا رومال دیا اور مجھے کہا کہ اس سے اپنے چہرے کو پوشیدہ کر لو تاکہ تمہیں پہچان نہ پائیں۔ بابا جی نے مجھے ایک ایک بوتل دی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں مخصوص جڑی بوٹی کا عرق نکال کر ڈالا گیا ہے، یہ تم جس انسان پر ڈالو گے وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے مجھے محلول دیا اور کہا، اپنے جسم پر ملو، اس سے سانپ تمہارے نزدیک نہیں آئے گا، کیونکہ جس علاقے میں جا رہے ہو وہاں پر سانپوں کی کثرت ہے، اور وہاں پر وہ سانپ ان لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ جو بھی اجنبی وہاں پر جاتا ہے تو وہ خود سمجھ لیتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے۔ اس سے آگے کا سفر عثمان کو پیدل ہی طے کرنا تھا۔ کافی دور تک چلنے کے بعد جنگلات کا حصہ ختم ہو چکا تھا، اب اسے ایک صحرا تھا۔ صحرا عبور کرنے کے علاوہ وہ ایک چھوٹی سی بستی میں داخل ہو گیا تھا۔ اس بستی میں بابا جی کے کہے کے مطابق بہت ہی زیادہ سانپ تھے۔ یہ سانپ بکثرت پائے جاتے تھے۔ کتنے ہی سانپ آسمان کے راستے میں آئے، وہ آسمان کے ساتھ لپٹ گئے، مگر عثمان نے جو محلول خود پر لگایا ہوا تھا وہ اس ماحول کی وجہ سے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ کافی دور چلنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے احاطے میں داخل ہو چکا تھا۔ یہاں پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے سپیرے تھے جو بڑے جوگی کے نمائندے تھے۔ انہوں نے اسے روک لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ عثمان نے انہیں کہا کہ میں بڑے جوگی سے ملنے جا رہا ہوں، مجھے ان سے بہت ضروری کام ہے۔ پھر وہ عثمان کو لے کر بڑے جوگی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں۔ جوگی صاحب نے عثمان کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ یہ وہی جوگی تھا جو عثمان کو جنگل میں ملا تھا، اور عثمان نے کہا، سچ شکر کہ میں نے نقاب کیا ہوا ہے، اگر میں نقاب کے بغیر ہوتا تو یہ مجھے پہچان لیتا اور ہو سکتا ہے میں اپنی جان سے بھی چلا جاتا۔ جوگی نے عثمان سے پوچھا کہ تم یہاں پر کس کام سے آئے ہو؟ عثمان نے اس سے کہا کہ میرا ایک بہت بڑا دشمن ہے، وہ میرا جانی دشمن ہے، میں اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا زہریلا سانپ دیں جو میرے اس دوست کو ایک بار ڈس لے تو میرا دوست دوسری بار سانس بھی نہ لے سکے۔ جوگی نے کہا، ٹھیک ہے، مگر تمہیں اس کے منہ مانگی قیمت بھی ادا کرنی ہوگی، اور میں تم سے رازداری کا بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اس بات کے بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا، مگر اس سے پہلے میری ایک شرط ہے، تم میرے سامنے آؤ اور میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھی، پہلے تو مجھے اپنی شکل دکھاؤ اور اس کے بعد میں تمہارے ساتھ یہ سودا کروں گا۔ عثمان چند قدم اس کے پاس جاتا ہے اور وہ اس محلول والی بوتل کا ڈھکن کھول دیتا ہے۔ جو ہی وہ اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ جو ہی وہ محلول اس پر ڈلتا ہے جوگی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عثمان اس کے تمام ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی کام کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کایا کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا۔ پھر وہ لوگ یہاں سے اسی وقت نکل آتے ہیں اور پھر وہ جوگی بابا ایک جھونپڑی میں آ جاتے ہیں۔ جوگی بابا اسے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہارے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے، یہاں پر تمہیں قدم قدم پر اپنے دشمن ملیں گے جو تمہیں ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، جو تم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اس لیے بہتر یہی ہے تم اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ۔ ویسے بھی کچھ وقت تک ناگراجا بھی انسانی روپ میں آنے والا ہے، جو انسان کے روپ میں آئے گا تو تم لوگوں کی شادی ہو جائے گی۔ کایا کا یہاں سے جانے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا، وہ جب یہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو جاتے جاتے کتنی بار واپس پلٹ کر عثمان کی طرف دیکھتی ہے۔ عثمان کو بھی اس کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، عثمان کے دل میں بھی اس کے لیے محبت بھرے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ ایک ناگن ہے، انسان اور ناگن کا کبھی بھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ عثمان اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور وہ اس کو بھول نہیں پاتا۔ عثمان کی حویلی سے بھی کالے سائے ختم ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں جو مشکلات ہوتی ہیں چڑیل کے ختم ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کے خاندان میں زندگی معمول پر آ جاتی ہے۔ پھر دادا اپنی مرضی سے خاندان میں ایک لڑکی کے ساتھ عثمان کی شادی کر دیتے ہیں۔ وہ لڑکی عثمان کی کزن ہے اور وہ عثمان کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ شادی کو کتنے ہی سال گزر جاتے ہیں، اب ان کے 3 بچے ہیں اور اکثر اسے کایا کی یاد آتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے پل یاد آتے ہیں، اور وہ اکثر یہ سوچتا ہے کہ کاش کایا بھی ایک انسان ہوتی اور آج وہ اس کے ساتھ ہوتی۔ ابھی اس سے عثمان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے، جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو کئی بار ایک سانپ اسے آ کر سوتے ہوئے دیکھتا ہے اور پھر اپنی نظروں کی پیاس بجھا کر واپس چلا جاتا ہے۔ وہ اور کوئی نہیں کایا ہے۔ اس کے دل میں بھی عثمان کے لیے بہت ہی زیادہ نرم جذبات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، وہ بھی عثمان سے
بہت زیادہ محبت کرتی ہے، مگر وہ بھی مجبور ہوتی ہے۔ وہ ناگ راجا کی وجہ سے عثمان کے سامنے نہیں آ سکتی، مگر عثمان جب بھی کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو کایا اس کی مدد کے لیے ضرور آتی ہے۔ ایک بار کایا ان کے گھر میں ناگن کی شکل میں آتی ہے تو اس کی بیوی دیکھ لیتی ہے اور شور مچا دیتی ہے کہ گھر میں سانپ آ گیا ہے، اور جب عثمان دیکھتا ہے تو پہلی ہی نظر میں پہچان لیتا ہے کہ وہ کایا ہے۔ اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر اس کی بیوی حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ لوگ سانپ کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو عثمان اس سے کہتا ہے کہ یہ سانپ نہیں، یہ میرا دوست ہے۔ اس کی بیوی کو کایا کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں ہوتی، وہ ان کی شکل دیکھ کے رہ جاتی ہے، نہ جانے میرا شوہر کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔